اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ کی یہ چوتھی فصل ہے کس کے متعلق؟ لباس کے متعلق، جس کا ایک حصہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ کیا چیزیں لباس میں واجب ہیں، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیا چیزیں لباس میں مکروہ ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ فِي الثِّيَابِ السُّودُ، مکروہ ہے کپڑوں میں السود یعنی کالا، کہ ہم کالا لباس پہنیں اور کالے لباس کو پہن کے کیا کریں؟ نماز پڑھیں کالے میں۔ اب دیکھیں الا العمامۃ والخف، سوائے عمامے کے اور خف کے، کہ اس میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے اگر یہ کالے ہوں۔ خف کس کو کہتے ہیں؟ 4 نمبر کا حاشیہ نظر آ رہا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ 4 نمبر کے حاشیے پہ کہہ رہے ہیں والردا، خف اور ردا۔ خف کہتے ہیں اس چیز کو جو پیروں میں پہنی جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ الا العمامۃ والخف وان یعتذر فوق القمیص، وان یعتذر فوق القمیص، اور کیا مکروہ ہے؟ کہ آپ قمیص کے اوپر کوئی چیز اوڑھیں، کوئی چادر وغیرہ اوڑھیں، مکروہ ہے۔ وَأَن يَسْتَصْحَبَ الْحَدِيدَ ظَاهِرًا، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ اپنے ساتھ کوئی لوہا رکھیں ظاہر میں۔ پتہ چلا غلام علی نماز پڑھ رہے ہیں اور سائیڈ میں انہوں نے کیا رکھ رکھی ہے؟ پستول رکھ رکھی ہے جو نظر آ رہی ہے۔ شارب نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تلوار لٹکا رکھی ہے۔ کہا چھپی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر میں نہیں ہونا چاہیے، مکروہ ہے۔ واللثام، لسام، والقباء المشدود، ایک لسام مکروہ ہے اور قباء مشدود مکروہ ہے۔ لسام کس کو کہتے ہیں؟ کیوں بیٹا؟ لسام کہتے ہیں کسی کپڑے کے ذریعے سے ناک اور منہ کا بند کر لینا، کہ جس سے آپ صحیح طریقے سے حروف کو ادا نہ کر سکیں، اسے کیا کہا جائے گا؟ لسام۔ لسام سمجھ گئے؟ کپڑے سے پتہ چلا سردی ہو رہی ہے، غلام علی نے کیا کیا؟ پورا مفرل سے اپنا منہ ایسے لپیٹ لیا کہ کیا الحمد پڑھ رہے ہیں کہ انا انزلنا پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پورا ناک منہ کا بند ہے۔ واللسام، تو لسام اس کو کہیں گے۔ والقباء المشدود، اور ایسی قبا پہننا کہ جو مشدود ہو، یعنی رسیوں سے جکڑی گئی ہو، کہ پتہ چلا علی اصغر صاحب رکوع کر رہے ہیں تو رکوع میں جھکا نہیں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہے ہیں تو بیٹھا نہیں جا رہا ہے، صحیح ہے؟ تو ایسی قبائے مشدود یعنی رسیوں سے جکڑی ہوئی۔ فی غیر الحرب، سوائے جنگ کے۔ جنگ میں اگر قبائے مشدود ہے، یعنی آپ نے جنگ میں کپڑوں کو کیا کرتے تھے؟ رسیوں سے باندھ دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جب نماز جنگ کر رہا ہو تو پیر الجھے اور الجھ کے کیا ہو جائے؟ گر جائے۔ تو کپڑے کیا ہوتے تھے؟ تنگ ہوتے تھے، یا ویسا کپڑا ہوتا تھا تو رسیوں سے کیا ہوتا تھا؟ لپٹا ہوا، بندھا ہوا ہوتا تھا۔ واشتمال السما، اشتمال السما کہتے ہیں کہ چادر کو اوپر سے لے کے اپنے ہاتھ کے نیچے سے نکال کے ایک کندھے پہ ڈال دیں، اس کو کہا جاتا ہے اشتمال السما، کہ ایک شال مثلا لی
दोनों कंधे पे डाली, फिर उसके दोनों सिरों को एक नीचे से, हाथ के नीचे से निकाल के यहाँ कंधे पे लाके क्या करते हैं, डाल लें। वो क्या है, मकरूह है। समझ में आया बेटा? 5 नंबर का हाशिया भी आइए देख लेते हैं। वह हुआ इदखाल सौब, के कपड़े का दाखिल करना, तहतल जनाह, एक कंधे के नीचे, वजालहु अला मनकबिन वाहिद, और उसके एक कंधे पे रख देना। ठीक है, जनाह कहेंगे ये वाले हाथों के नीचे के हिस्से को, यहाँ से निकाल के और एक कंधे पे लाके, इस पे चाहे इस पे लाके डाल देना, उसको बोलते हैं। यानी एक है कि चादर का ऊपर से ओढ़ना। अगर राजीव गांधी को आप लोगों ने देखा है, यहाँ बेटा राजीव गांधी को देखा है तुमने? ये है ही परेशान, लाना पड़ेगा जी नया। नहीं ये गड़बड़ है, ये ऑफिस वाला है। अरे ये मेरे ऑफिस का है यार, ये दिखता ही नहीं कीबोर्ड का। ये आज जाना ही पड़ेगा, लेके आना होगा, कीबोर्ड लाना पड़ेगा। हॉल में जन्म चल रहा है, वो नहीं चाहिए, यहाँ वाईफाई वाला चाहिए। ये ख़राब हो गया, ये ऑफिस में था ना, यहाँ भेजा मैं, हमें परेशान कर रहा था ये। ये देखिए राजीव गांधी, और इनके फोटो को अगर आप देखेंगे शॉल में, ये देख रहे हैं, एक शॉल ओढ़ने का तरीका ये होता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ कहाँ डालता है, ऊपर। एक है कि यहाँ से निकाल के, ये यहाँ से नीचे से निकाल के जब ले जाता है और ऊपर एक कंधे पे लेके आता है, उसको वो कहा जाता है, क्या कहते हैं? दिख रहा है ये सब, ये हाँ, ये देखिए यहाँ साफ दिख रहा है। ऐसे इस तरह से पहनना कि कंधे पे, हाथ के नीचे से निकाले और निकाल के एक कंधे पे डाल दे। इस तरह से नमाज में किसी चीज का ओढ़ना क्या है, मकरूह है। ऊपर से रहेगा तो कोई मसला नहीं है, यहाँ साफ दिख रहा है। अब देखें, वयुश्तरतु फिस्सौबि तहारतु, कपड़े में शर्त है किसकी? तहारत की। नजिस कपड़े में नमाज पढ़ सकते हो तुम जी? इल्ला मा उफिया अनुहु मिम्मा तक़द्दम, सिवाय उसके कि जो नमाज में क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। मिम्मा तक़द्दम, जो गुजर चुका है। किताबुत तहारत में कि नमाज में क्या क्या चीजें माफ हैं। दिरहम बकली की बात है ना। और क्या शर्त है? वल मिल्को, या क्या हो, आप मालिक हो, कपड़ा आपका हो। सही, ऐसा ना हो कि कहीं से उठा के लेके आए हैं, किसी का चुरा के लेके आए हैं, उसमें नमाज हो जाएगी। औ हुक्मे ही, या हुक्मेल मिल्क हो, यानी किसी कपड़ा किसी और का, लेकिन उसने आपको इजाजत दे रखी है, मेरा कपड़ा पहनो, नमाज पढ़ो, जो करना है करो, ठीक है, अपना ही समझो। कहते हैं कि लोग नहीं कहते हैं, तो वो किसके? मिल्कियत के हुक्म में हो जाएगा। वअौरतुर रजुली क़ुब्लुहु व दुबरुहु, मर्द की शर्मगाह उसकी क़ुब्ल और उसकी दुबर है। सही है, यानी मर्द का आगे का और आगे की शर्मगाह और पीछे की शर्मगाह ही उसकी क्या है? औरत है। वजसदुल मरअति औरतुन, लेकिन औरत का पूरा जिस्म क्या है? औरत है।
تو ان سب کا یعنی عورت کے لیے پورے جسم کا چھپانا اور مرد کے لیے آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کا چھپانا نماز میں کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، چاہے وہ نماز تنہائی میں ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ وَسُوِّغَ لَهَا كَشْفُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، سُوِّغَ لَهَا یعنی اس عورت کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کشف الوجہ چہرے کا کھولنا، والیدین ہاتھوں کا کھولنا، والقدمین اور دونوں پیر کا کھولنا کہ نماز میں ان کو کھول سکتی ہے۔ وللامۃ والصبیۃ کشف الراس، وللاما، اما جانتے کس کو کہتے ہیں؟ کنیز، وللامۃ والصبیۃ کنیز اور بچی، کشف الراس وہ بچی کی جس کو آپ صرف تمرین کے لیے نماز پڑھا رہے ہیں، وہ ابھی 2 سال کی ہے، ماں اس بچی کو اپنے ساتھ کھڑا کر رہی ہے کس لیے؟ تاکہ اسے نماز آ جائے، 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، صحیح ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس کا سر کا کھلا رہنا ضروری ہے؟ نہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ڈھکا رہے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ سر کھول کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ تو بچی کے لیے اور کنیز کے لیے کشف الراس جائز ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ سَتْرُ جَمِيعَ جَسَدِهِ، مرد کے لیے مستحب ہے کہ اپنے پورے جسم کو چھپائے۔ وَالرِّدَاء، اور کیا مستحب ہے مرد کے لیے؟ ردا ڈال کے نماز پڑھے۔ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةُ أَصْوَابٍ، عورت کے لیے 3 کپڑے مستحب ہے نماز میں۔ قمیص، ٹھیک ہے، یعنی جو پیراہن ہوتا ہے کندھے سے لے کے پنڈلی تک کا۔ وَدَرْعٌ وَخِمَارٌ، درع کسے کہیں گے؟ شلوار؟ نہیں، درع وہ کپڑا جو عورت گھر میں پہنتی ہے۔ وہ خمار سر کو چھپانے والا کپڑا۔ اب دیکھیں مولانا، وَلَوْلَمْ يَجِدْ سَاتِرًا صَلَّى قَائِمًا، اگر انسان کو چاہے وہ مرد و عورت ہو کوئی چیز چھپانے کے لیے نہ ملے، پرانے زمانے میں تھی، غربت زیادہ تھی، مولانا غلام علی صاحب قبلہ، لَوْلَمْ يَجِدْ سَاتِرًا، اگر ساتر نہ ہو تو پسند کا ہو گیا نا، غلام علی کہیں گے یہ نہیں یہ پہنوں گا، صحیح؟ پہلے تو کیا ہے جو مل جائے وہی کیا ہوتا تھا؟ غنیمت ہوتی تھی۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْلَمْ يَجِدْ سَاتِرًا، اگر چھپانے کے لیے کچھ نہ ملے، صَلَّى قَائِمًا، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، بِالْإِيمَاء، اشارے سے، یعنی رکوع اور سجدہ نہیں کرے گا، کھڑا کا کھڑا رہے گا، لیکن رکوع سجدے کے لیے کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا۔ اِنْ أَمِنَ اطِّلَاءُ غَيْرِهِ، اگر غیر کے اطلاع سے کیا ہو؟ امن میں ہو، یعنی اسے پتا ہو کہ کوئی دوسرا ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ وَإِلَّا قَاعِدًا، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر کسی کے دیکھنے کا امکان ہو تو کیا کرے گا؟ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اور یعنی بیٹھا بیٹھا رہے گا، اور رکوع و سجدہ بھی بیٹھے بیٹھے کرے گا، مؤمیان، اشارے کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس طرح سے 4تھی فصل کو ہم نے مکمل کیا۔ کل 5ویں فصل مکان مصلی کے متعلق شروع ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔